بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب جو آپ دوستوں کو نظر آ رہی ہے یہ ایک سفر نامے ہیں۔ دنیا میرے آگے، شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم ایک بہت علمی شخصیت ہیں اور علمی اعتبار سے دنیا میں حضرت کا بڑا نام ہے۔ اس وجہ سے آپ کے دنیا کے مختلف ممالک کے سفر ہوتے رہتے ہیں، اور یہ حضرت کی خصوصیت ہے کہ پھر حضرت اپنے اس سفر کی رودات تحریر فرماتے ہیں، جس سے ہمارے جیسے طالب علموں کو گھر بیٹھے بہت ساری چیزوں سے آگاہی ہوتی ہے اور بہت ساری معلومات مل جاتی ہیں۔ تو یہ بھی حضرت کا ایک سفر نامہ ہے جس میں بہت ساری معلومات وہ ہمارے لیے اکٹھی کی گئی ہیں۔ سفر ناموں کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سفر نامے جب بندہ پڑھتا ہے تو اس کی معلومات میں گھر بیٹھے عجیب طرح کا اضافہ ہوتا ہے، اور دنیا بھر کی معلومات اس کو گھر بیٹھے مفت میں مل جاتی ہیں، اور علمی اعتبار سے انسان آگے بڑھتا ہے۔ تو اس کتاب کے اندر حضرت کے جن ممالک کے اسفار ہیں ان کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں، جس کی فہرست اندر دی گئی ہے۔ اندلس کا سفر ہے، برونائی ہے، مغربی ممالک میں 2 ہفتے، پھر جنوبی افریقہ میں مسلمان ان کے کیا احوال ہیں، سلطان محمد فاتح کے شہر میں یعنی قسطنطنیہ ترکی، جس کی فتح سلطان محمد فاتح کے ہاتھوں ہوئی تھی، اس کا کچھ تذکرہ کیا ہے، اور 12-13 دن میں دنیا کے گرد ایک چکر یعنی ایک بہت لمبا سفر چند دنوں میں پیش آیا۔ اسی طرح ملائیشیا، اس طرح ہارورڈ یونیورسٹی کا ایک سفر کہ اس میں حضرت نے پاکستان اور اسلامی قانون کے موضوع پہ ایک لیکچر دیا تھا۔ اس طرح آئرلینڈ، آکسفورڈ میں حضرت کا سفر ہوا۔ صنعاء، یمن یعنی دنیا کے شمالی سرے کے ممالک جہاں سورج غروب نہیں ہوتا، تو اس کے احوال اور پھر وہاں نماز اور روزے کے کیا مسائل ہیں اس کی طرف بھی حضرت نے توجہ دلائی۔ جرمنی، اٹلی اور ویٹیکن سٹی وہ ہے جو ایک چھوٹی سی ریاست ہے اٹلی میں، جو کرسچین کے سربراہ پاپائے روم یعنی جو ان کے اس وقت کے پوپ ہوتے ہیں، تو ایک ریاست ہے، اس کا بھی تعارف کروایا۔ آسٹریلیا کا سفر۔ تو ان سارے اسفار میں چونکہ حضرت علمی شخصیت ہیں، تو ان ممالک میں موجود لائبریریاں ان کا تعارف بڑی تفصیل سے کرواتے ہیں، اور پھر ان لائبریریوں میں کون سی کتابیں موجود ہیں۔ تو علمی شخصیت ہونے کی وجہ سے جو علمی شخصیات ہیں یا ان کے علمی مقامات ہیں، تو ان کی طرف حضرت بہت عمدہ طریقے سے اشارہ فرماتے ہیں۔ تو بہت عمدہ کتاب ہے، اور یہ سفر نامے پڑھنے کے لائق ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، یعنی گھر بیٹھے دنیا کی سیر کی جا سکتی ہے، اور سیر کے ساتھ ساتھ جب بندہ علمی ہوتا ہے تو پھر جب وہ کسی مقام پہ پہنچتا ہے تو اس مقام کے بارے میں جو تاریخی روایات ہیں، تاریخ میں اس کے جو آگے پیچھے تذکرے ہو چکے ہوتے ہیں، یا کوئی وہاں واقعہ پیش آیا ہوتا ہے، یہاں کوئی عام شخصیت گزری ہوتی ہے، اس کی طرف بھی توجہ دلاتے ہیں۔ تو اس کتاب میں بھی ایسا ہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کتابوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔